الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کچھ سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بڑے آواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیار میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ میں بھی کچھ سناؤں گا آپ کو ضرور، کیونکہ میں مسلسل پروگرام میں ہوں اور آج کے مائک کے حساب سے مجھ کو ایسا نہیں لگتا کہ میں بہت زیادہ دیر تک چل پاؤں گا۔ اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ اگر میرے رب کا فضل ہوگا، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہوئی تو کچھ باتیں میں ضرور آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آئیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ مومنون کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یعنی کیا تم یہ سمجھتے ہو تم کو بیکار عبث پیدا کیا گیا ہے، اور کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم کو پلٹ کر پھر نہیں آنا ہے؟ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ بتایا کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم لوگ دنیا میں بس یوں ہی کھانے اور پینے کے لیے آ گئے ہیں، یا صرف گھر بنانے کے لیے، مکان بنانے کے لیے، بڑے بڑے کاروبار کرنے کے لیے، یا زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، ٹہلنے کے لیے،
تفریح کرنے کے لیے، ہنسی مذاق کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو تم کو صرف عبث پیدا کیا گیا، صرف ٹہلنے گھومنے کے لیے پیدا کیا گیا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں سنو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر انسانوں کو مخاطب کر کے آگاہ کر دیا کہ تم کو دنیا میں جو بھیجا گیا ہے، اگر تم نے اپنے قیمتی ایام کو کھیل و کود میں گوا دیا اور ٹہلنے گھومنے میں کمانے میں اپنے قیمتی ایام کو صرف کر دیا، اور جس مقصد کے لیے تم کو روئے زمین پر بھیجا گیا ہے اور تم نے اس مقصد کو پورا نہیں کیا، تو تم یہ یاد رکھنا تم کو پلٹ کر پھر میرے پاس آنا ہے، پھر تم کو پلٹ کر میرے پاس آنا ہے۔ تم کو صرف پلٹ کر آنا ہی نہیں ہے، بلکہ تم کو ان قیمتی ایام کا حساب و کتاب بھی دینا ہے، ان قیمتی ایام کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ نے اپنے ذہن میں یہ رکھا کہ ہم روئے زمین پر عبث بیکار آئے ہیں، تو اپنے ذہن میں یہ رکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری عمر کو مقرر کیا، تمہاری عمر کو مقرر کیا ہے۔ ایک دن ضرور جو ہے موت تم کو اپنے چنگل میں لے لے گی، موت آئے گی ایک دن جو تم کو لے کر چلی جائے گی، اور تم نے جو دن اور رات محنت کر کے بڑے بڑے گھر کو بنایا تھا، عالی شان فرش بنایا تھا، اور نرم نرم گدوں پر تم نے جو اپنی زندگی کے ایام کو گزارا تھا، کل بروز حشر جو ہے اللہ تعالیٰ تم سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 ایسی چیزیں ہیں جب تک انسان اس کا جواب نہیں دے دے گا تب تک جو ہے اپنے قدم کو نہیں ہٹا پائے گا۔ یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کے ان 5 سوالوں کا جواب انسان نہیں دے لے گا تب تک اپنے قدم کو نہیں ہٹا پائے گا۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ان میں سے ایک چیز ہے عمر۔ یعنی اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا، تم کو میں نے 70 سال کی عمر دی تھی، تم نے 70 سال کے ایام کو کہاں پر گزارا؟ 70 سال کے ایام کو کہاں پر گزارا؟ اب دوسری چیز جس کے بارے میں حشر میں تم سے سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، میں نے تم کو جوانی دی تھی، تم نے اپنی جوانی کو کہاں پر صرف کیا؟ تم نے اپنی جوانی کو کہاں پر صرف کیا، کہاں پر خرچ کیا؟ اگر آج کا جو وقت ہے، جو حالات ہیں، ہم اپنے جوانوں کو جب دیکھتے ہیں تو رونے کا دل کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو جو ہے آخرت کے بارے میں ذرا بھی فکر نہیں ہے، ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ اس طریقے سے کہا لگاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پل صراط کو پار کر لیا ہے۔ اس طریقے سے ہنسی مذاق کرتے ہیں
کہ ایسا لگتا ہے انہوں نے اللہ کے تمام سوالوں کا جواب دے دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں سوچو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص، ایک نوجوان جو ہے کہے لگا رہا تھا، یعنی کہا کا مطلب ہوتا ہے زور سے آواز کے ساتھ ہنسنا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان، کیا تو نے پل صراط کو پار کر لیا ہے؟ آپ نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے اس طرح کہا لگانے کی؟ آخر تو کہاں پر غافل ہو گیا ہے؟ کیا تجھ کو فکر نہیں ہے آخرت کی؟ کیا تم نے پل صراط کو پار کر لیا ہے؟ جب اس نوجوان نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو سنا ہے تو میرے مسلمان بھائیوں سنو، اس کا چہرہ جو ہے فوراً گر گیا، اس کا چہرہ فوراً گر گیا۔ پھر آگے کتابوں میں ملتا ہے کہ پھر اس کے بعد سے پوری زندگی وہ موت کے دامن میں چلا گیا، مگر کبھی اس کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ یعنی پھر اس کے بعد اس نے پوری زندگی اللہ کی یاد میں گزار دی۔ معلوم ہے یہ پل صراط ہے کیا چیز؟ پل صراط جو ہے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس پہ سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ اب جیسا اعمال ہوگا انسان کا، اسی اسپیڈ سے انسان اس پر سے گزرے گا۔ کچھ لوگ بجلی کے مانند گزر جائیں گے، کچھ لوگ گھوڑے کی رفتار کے مطابق جائیں گے، یعنی جس کا جیسا اعمال ہوگا اسی طریقے سے وہ پل صراط سے گزرے گا۔ اب ہم اپنے اعمال کا خود جائزہ لے لیں کہ ہمارا اعمال کیسا ہے، پھر اس کے بعد ہم اپنی نظروں کے سامنے پل صراط کو رکھیں تو یقیناً وہ منظر آپ کی نظروں کے سامنے آ جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ نے کیا فرمایا کہ تم کیا یہ سوچتے ہو کہ تم کو بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ تو معلوم کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کسی مقصد سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کسی مقصد سے پیدا فرمایا ہے۔ اور یہیں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ جب کوئی سائنسداں کسی مشین کا ایجاد کرتا ہے، کسی مشین کو بناتا ہے، اور وہ مشین مقصد ایجاد، مقصد تخلیق پورا نہیں کرتی تو اس کو اٹھا کر گٹر میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کو اٹھا کر گٹر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہی مشین مقصد کو پورا کرتی ہے تو اس میں روز تیل پانی ڈالا جاتا ہے، اس کی صفائی ہوتی ہے، اس کی رکھوالی کی جاتی ہے، اس کو عمدہ گھروں میں رکھا جاتا ہے، عمدہ کمروں میں رکھا جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بھی دو گھر بنائے ہیں، ایک کا نام ہے جہنم، ایک کا نام ہے جنت۔ ایک کا نام ہے جہنم، ایک کا نام ہے جنت۔ اب اگر جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے، اگر تم نے اپنے مقصد کو پورا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا، اور اگر تم نے مقصد کو پورا کیا تو تم کو اللہ تعالیٰ اٹھا کر جنت میں ڈال دے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں،
آخر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ مقصد تخلیق عالم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج کا سائنس دا جو ہے پانی پر تو تحقیق کر سکتا ہے، بجلی پر تحقیق تو کر سکتا ہے، اور تمام چیزوں پر وہ تحقیق کر کے یہ بتا سکتا ہے کہ یہ چیز اس چیز میں استعمال کی جائے گی، اس کو اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، مگر پورے روئے زمین کے سائنس دا یہاں پر آ کر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا۔ تو اس کا جواب تم کو یہاں ملے گا، نہ تم کو سائنس دا دیں گے، نہ کوئی اور تم کو دنیا دار دے گا، بلکہ اس کا جواب تم کو اسلام دے گا، اور اسلام کے اندر جو سب سے مقدس، سب سے پوتر کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام اس کا جواب تم کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے انسان کو اور جنات کو، اب ہم ہیں انسان، اور اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، ورنہ آپ اپنی زندگی پر دیکھیں ریسرچ کر کے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے انسان آئے مگر اور انسانوں کو اپنے محبوب کی امت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، مگر یہ اللہ کا ہم سب پر فضل و کرم ہے کہ بن مانگے بن دعاؤں کے اللہ نے ہم سب کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم نے کوئی دعا نہیں کی، ہم نے کوئی نہیں دعا کی رب کی بارگاہ میں کہ مولا ہم کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آخری نبی کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ مولا مجھ کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما۔ آخر معلوم ہے کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے محبوب کی امتوں کی فضیلت بیان کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رشک کرنے لگے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ میرے مسلمان بھائیوں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی۔ جیسے آج ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوتی، مگر پچھلے نبیوں کی امت میں جب کوئی گناہ کرتا تھا تو رات کے وقت ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا، یعنی فرشتے آ کر لکھ دیتے تھے کہ تم نے فلاں کام گناہ والا کیا ہے۔ اب
جتنے بھی لوگ دیکھتے ہر کوئی جان جاتا کہ یہ گناہگار ہے، اس نے یہ کام گناہ والا کیا ہے، مگر اللہ نے اپنے محبوب کی امتوں کی پردہ پوشی کی کہ اس نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا، اس نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے اپنے محبوب کی صدقے میں۔ ہم لاکھ گناہ پر گناہ کرتے رہے، گناہ پر گناہ کرتے رہے، اور میرے رب نے اپنے محبوب سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ اے محبوب، اگر تیرا کوئی بھی امتی اتنی گناہ کر کے کہ اس کا گناہ جو ہے آسمان سے چھونے لگے اور وہ میری بارگاہ میں آ کر اگر چند قطرے آنسو کے بہا دے گا تو میں اس کی تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب عبادت صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، بلکہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز یعنی پتھر وغیرہ کاٹا ہے، پتھر ہے، ان سب چیزوں کا ہٹا دینا بھی عبادت ہے، ان سب چیزوں کا ہٹا دینا بھی عبادت ہے۔ ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دینا یہ بھی عبادت ہے۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ کسی محتاج یتیم غریب کی مدد کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ المختصر یہ کہ شریعت نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا عبادت ہے، اس پر عمل کرنا عبادت ہے۔ مگر تمام عبادتوں میں جو سب سے افضل عبادت ہے، جس کو افضل العبادات کہا جاتا ہے، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ نماز تمام عبادتوں میں سب سے افضل ہے، اور میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے یعنی پیلر ہے۔ اگر ہم نے نماز کو چھوڑ دیا تو ہمارا دین ایک نہ ایک دن ڈھا جائے گا، ایک نہ ایک دن ڈھا جائے گا۔ اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے دین کو بچا کر رکھنا ہے تو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اور نماز کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھ دی ہے، اتنی برکت رکھ دی ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو امیر ہو جائے گا، اگر کوئی غریب ہے تو امیر ہو جائے گا، اور اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، اور اگر کوئی بے حیائی والا کام کرتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور تمام بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم نے اتنی عظیم چیز کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کو فکر ہے کس چیز کی، بڑے گھر بنا لینے کی، بڑا نام پیدا کر لینے کی، صرف اسی چیز کی فکر ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر ہم بے نمازی ہوئے اور جب ہمارا انتقال ہو جائے گا اور ہم کو لے جا کر ہمارے گھر والے قبر میں دفن کر دیں گے اور قبر ہم کو نہ قبول کرے گی تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ میرے مسلمان بھائیوں، ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ خلیفہ دوم حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ بابو بیٹھ جاؤ، 2 منٹ اور بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ڈسٹرب اس طریقے سے ہوتا ہے۔
ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم سیدنا صفینا مولانا محمد وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کا زمانہ ہے. ایک ضعیفہ جو ہے آپ کے دربار میں آتی ہے اور آنے کے بعد یہ شکایت عرض کرتی ہے کہ اے امیر المومنین، میرا تیل جو ہے زمین نے پی لیا ہے، اس کو واپس کرایا جائے. دیکھو عجیب سا مقدمہ ہے. زمین اگر کسی چیز کو اپنے اندر جذب کر لے کوئی واپس کرا سکتا ہے؟ نہیں کرا سکتا. مگر اس ضعیفہ کے ایمان کو دیکھو، اس ضعیفہ کے عقیدے کو دیکھو کہ وہ ضعیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں جاتی ہے اور اس نے مقدمہ درج کر دیا کہ اے عمر، میرے تیل کو زمین نے پی لیا ہے اور میں بہت ہی غریب اور مجبور ہوں، میرا تیل واپس کرایا جائے. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو ضعیفہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں بہت ہی غریب ہوں، میں بہت ہی غریب ہوں، میرے پیروں میں پہننے کے لیے چپل نہیں، میں بہت ہی مجبور ہوں، میری آنکھوں سے بینائی کم ہو چکی ہے اور میں اپنے کٹورے میں تیل کے چند بوند کو لے کر آ رہی تھی. اتنے میں جس طریقے سے میں اپنے مکان کی طرف بڑھ رہی تھی، سورج بھی چھپنے کی طرف جا رہا تھا. اتنے میں میری نظروں کے سامنے اندھیرا آتا ہے اور مجھ کو ٹھوکر لگتی ہے اور میں زمین پر گر جاتی ہے، تو میرا تیل بھی زمین پر گر جاتا ہے. اور جب میرا تیل زمین پر گر گیا تو زمین نے فوراً میرے تیل کو خشک کر لیا، اپنے اندر جذب کر لیا. میرے اس تیل کو واپس کرایا جائے. اب دیکھو میرے مسلمان بھائی، کتنا عجیب سا مقدمہ ہے. آج کا کوئی وکیل ہوتا یا اور کوئی ہوتا ڈانٹ کر بھگا دیتا، مگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا مقدمہ سنا اور پھر فیصلہ کے لیے آپ نکل پڑے. آپ اس مقام پر تشریف لاتے ہیں جہاں پر زمین نے تیل کو اپنے اندر جذب کیا تھا اور حضرت عمر فاروق اعظم نے زمین کو ایک ٹھوکر ماری اور کہا کہ اے زمین، اس ضعیفہ کے تیل کو واپس کر دے ورنہ عمر تیرے سینے میں قلب نمازی کو دفن کر دے. دیکھو میرے مسلمان بھائی، حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ اے زمین، اس ضعیفہ کے تیل کو واپس کر دے ورنہ کل عمر تیرے سینے میں بے نمازی کو دفن کر دے گا. حضرت عمر فاروق اعظم کے زبان اقدس سے جب یہ الفاظ نکلا ہے تو فوراً زمین نے تیل کو واپس کر دیا. فوراً زمین نے تیل کو واپس کر دیا. اب یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ زمین اپنے اندر جذب کیا ہوا تیل تو واپس کر سکتی ہے مگر اپنے سینے میں بے نمازی کو نہیں رکھ سکتی. اپنے سینے میں بے نمازی کو نہیں رکھ سکتی. تو اب سوچو میرے مسلمان بھائیوں، جب ہمارا انتقال ہوگا اور ہم نے اپنی زندگی میں نمازوں کو چھوڑا ہوگا تو جس کے لیے ہم نے راتوں دن ایک کیا تھا، اسی مکان سے نکالنے کے لیے ہماری اولاد کہے گی کہ جلد سے جلد غسل دے دیا جائے، جلد سے جلد کفن پہنا دیا جائے اور جلد سے جلد لے جا کر قبرستان میں دفن کر دیا جائے.
اور جب تمہارے گھر والے، تمہارے دوست، تمہارے رشتہ دار لے جا کر تم کو قبر میں دفن کر دیں گے اور تم بے نمازی ہوگے اور زمین نے تم کو نکال کر باہر پھینک دیا، تو پھر کہاں پر جاؤ گے اپنے منہ کو چھپانے کے لیے؟ پہلے تو گھر والوں نے نکال دیا، اب زمین نے بھی نکال کر تم کو باہر پھینک دیا۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ زمین ایسا نہیں کر سکتی، نہیں میرے مسلمان بھائیوں، زمین ایسا کر سکتی ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لے کہ آج بھی فرعون کی لاش ممی کے اندر موجود ہے۔ کیوں موجود ہے؟ کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، ایک نبی کی شان میں گستاخی کی، ایک نبی سے لڑائی لڑی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایسا عذاب مسلط کر دیا ہے کہ جب اس کے چاہنے والوں نے دریا میں ڈبونا چاہا تو دریا نے اٹھا کر پھینک دیا، اور جب اس کے ماننے والوں نے قبر میں دفن کرنا چاہا تو قبر نے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ آج بھی لوگوں کے لیے عبرت بنی ہوئی ہے کہ لوگوں دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو عبرت بنا دیا ہے، ایک درس بنا دیا ہے کہ اے انسانوں اس کو دیکھ لو اور دیکھ کر ہمیشہ سبق حاصل کرتے رہنا، دیکھ کر سبق حاصل کرتے رہنا۔ مگر ہم تو غفلت میں کھو چکے، خوابوں کی دنیا میں ہم چلے گئے، بس ہماری نظروں کے سامنے ایک ہی چیز ہے، وہ ہے مال و دولت، شہرت، نام کمانا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک بات اور یاد رکھو، اسلام نے کمانے پر پابندی نہیں لگائی ہے، اسلام نے کمانے پر پابندی نہیں لگائی ہے، اسلام نے گھر بنوانے پر پابندی نہیں لگائی ہے۔ تم کماؤ مگر حلال رزق کماؤ، گھر بنواؤ مگر اس ارادے سے بنواؤ کہ اس میں مجھ کو چند منٹ رہنا ہے۔ آخرت کی جو منزل ہے، جو ہمیشہ کے لیے ہے، وہ قبر ہے، اور قبر ہمیشہ کچی ہوا کرتی ہے، مٹی کی ہوا کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو تیاری ہم کو کرنی ہے وہ آخرت کی کرنی ہے، آخرت کی کرنی ہے۔ اور ایک بات میرے مسلمان بھائیوں، ہم رزق کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں، ہم رزق کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے ایک نوجوان کو نماز کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ میرے سامنے اتنے مسائل ہیں، اگر میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو میرا بہت سارا وقت جو ہے ضائع چلا جائے گا، اس لیے میں نماز کی پابندی نہیں کر سکتا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر یہ کام کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو بہت سے ایسے انسان ہوتے جو بھوکے مر جاتے۔ آج دیکھ لو، ذرا سی بات میں ایک انسان دوسرے انسان سے ناراض ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کھانا پینا بھی بند ہو جاتا ہے۔ مگر ہم جب صبح سے ہماری آنکھ کھلتی ہے اور جب تک بند نہیں ہوتی ہے، ہمارے ایام، ہمارے دن گناہوں میں گزرتے ہیں، مگر پھر بھی ہمارا رب ہم کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، مگر پھر بھی ہمارا رب کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ تو سوچو، اگر ہم اس کے فرما بردار
اس کے حکم پر عمل کرنے والے بندے بن جائیں گے تو وہ ہم کو کتنا بلند مقام عطا فرمائے گا، وہ ہم کو کتنا رزق عطا فرمائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، مسجدوں کو ضرور آباد کرو، مسجدوں کو ضرور آباد کرو، کیونکہ یہ مسجد صرف ایک معمولی جگہ نہیں ہے، ایک معمولی جگہ نہیں ہے۔ جب کل آپ پل صراط سے گزریں گے، معلوم ہے یہ مسجد جس میں آپ نمازیں ادا کیا کرتے تھے، یہ مسجد کشتی کی شکل میں آئے گی اور اپنے نمازیوں کو اپنے اندر لے گی اور لے کر پل صراط سے پار لگا دے گی۔ یہ مسجد کی فضیلت اور حدیث پاک ہے یہ۔ تو سوچو میرے مسلمان بھائیوں، وہ پل صراط جس کو ہم آسانی سے پار کر سکتے ہیں، مگر ہم نے مشکل بنایا تو اپنی غفلتوں سے بنایا، اپنی غفلتوں سے بنایا۔ اور یہ مسجد ایسی چیز ہے کہ کل بروز حشر جو ہے تمہارے لیے شفاعت بھی کرے گی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قرآن ایسی چیز ہے، قرآن ایسی چیز ہے کہ کل بروز حشر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو شکل عطا فرمائے گا اور یہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گی۔ اور مسجد بھی اپنے اندر، جو مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، مسجد ان کے لیے دعا بھی کرتی ہے اور کل بروز حشر ان کے لیے شفاعت بھی کرے گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے گاؤں کی مسجد کو ضرور آباد کریں، اس میں جائیں، نماز پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یہ مسجد جو ہے ایک ایسا گھر ہے جہاں سے ہم اللہ سے ڈائریکٹ بات کر لیتے ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ بات کر لیتے ہیں، کسی بھی چیز کا وسیلہ ضرور بیچ میں نہیں آتا، ڈائریکٹ ہم مناجات اللہ سے کرتے ہیں، اپنی فریاد کو ڈائریکٹ اللہ سے کرتے ہیں۔ تو ایسا نیٹ ورک جب ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہم کیوں ادھر ادھر دیکھیں، ڈائریکٹ اللہ ہی کی طرف چلے جائیں، اللہ ہی سے مانگے۔ کیوں ہم انسانوں کے آگے اپنے ہاتھ کو پھیلائے، ہم اللہ کی بارگاہ میں روئے گڑ گڑائے، اللہ کے محبوب بندوں کے دربار میں جائے، ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری فریاد کو سنے گا اور تمہاری دعاؤں کو سنے گا اور تم کو نوازے گا بھی، دے گا بھی، تمہاری مرادوں کو بھی پوری کرے گا۔ مگر پہلے تو تم اپنے اندر وہ صلاحیت، وہ عمل تو پیدا کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا اور ہمارے والدین نے ہم کو کلمہ پڑھا دیا، ہم مسلمان ہو گئے۔ اور آج کے ریسرچ کے مطابق جو ہے، شراب جس کو اسلام نے حرام کہا ہے، مسلمان سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، مسلمان سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ گناہوں والے جتنے بھی کام ہیں، اگر آپ اس میں جا کر دیکھیں گے، اگر آپ اس میں جا کر دیکھیں گے تو مسلمانوں کی تعداد جو ہے سب سے زیادہ نظر آئے گی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم اسلام کی اہمیت کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ آخر معاملہ کیا ہے کہ ہم اسلام کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، یہ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے، انسان جب کسی چیز کو قربانی دے کر حاصل کرتا ہے تو اس کی اہمیت سمجھتا ہے۔ ہم نے تو اسلام مفت میں پا لیا۔ ان صحابہ کرام سے پوچھو جنہوں نے اپنے والدین کو چھوڑا ہے،
جنہوں نے اپنے بھائی کو چھوڑا ہے، جنہوں نے اپنی ماں کو چھوڑا ہے، جنہوں نے اپنے باپ کو چھوڑا ہے، جنہوں نے اپنے محبوب شہر کو چھوڑا ہے، جنہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا ہے، جنہوں نے اپنے دولت کو چھوڑا ہے، حضرت بلال سے پوچھو، حضرت انس سے پوچھو، حضرت سلمان فارسی سے پوچھو، حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھو، پوچھو ان صحابہ اکرام سے، حضرت ابو بکر سے پوچھو، حضرت عمر سے پوچھو، حضرت عثمان غنی سے پوچھو، حضرت علی سے پوچھو، حضرت امام حسین سے پوچھو، حضرت امام حسن سے پوچھو، صحابہ اکرام سے پوچھو کہ اسلام کی کیا اہمیت ہے، اسلام کی کیا اہمیت ہے۔ صرف ایک مختصر چند باتوں میں ایک بات میں بتاتا ہوں، آخر وجہ کیا تھی کہ حضرت بلال کی پیٹھ پر کوڑے مارے جا رہے تھے، سینے پر پتھر رکھ دیا جا رہا تھا، مگر ان کی زبان سے اگر نکل رہا تھا کچھ تو احد احد نکل رہا تھا، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آخر اس میں معاملہ کیا تھا؟ تو حضرت بلال نے قربانی دے کر اسلام کو پایا تھا، اس لیے ان کو اسلام کی اہمیت معلوم تھی، اسلام کی اہمیت ان کو معلوم تھی۔ اگر آج بھی کوئی اسلام کو قربانی دے کر حاصل کرتا ہے تو اس کو بھی آج بھی اسلام کی اہمیت اس کو معلوم ہے، مگر ہم اور آپ کا معاملہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ سنو میرے مسلمان بھائیوں، انگلینڈ کا ایک واقعہ ہے۔ انگلینڈ کے اندر جو ہے ایک شاپنگ مال جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا مال تھا، اس کے اندر جو ہے ایک عورت نقاب لگا کر داخل ہوتی ہے، تو جب وہ عورت نقاب لگا کر شاپنگ مال کے اندر جاتی ہے تو کاؤنٹر پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، کاؤنٹر پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس نے ایک نقاب والی عورت کو دیکھا تو تعجب میں پڑ گئی کہ آخر انگلینڈ کے اندر یہ کہاں سے حضرت فاطمہ کی سیرت پر عمل کرنے والی بی بی آ گئی، یہ نقاب پوش انگلینڈ کے اندر، وہ بھی شاپنگ مال کے اندر خریداری کے وقت۔ وہ عورت جو کاؤنٹر پر بیٹھی تھی اپنی نظروں کو پھاڑ پھاڑ کر، اپنی نگاہوں کو جما کر اس نقاب پوش عورت کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے اپنی ضرورت کی چند چیزوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کاؤنٹر پر نقاب پوش عورت آئی۔ اب کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے کہا کہ اے خاتون، کیا آپ کا تعلق عرب سے ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، میں انگلینڈ ہی کی رہنے والی ہوں۔ اب وہ اور تعجب میں آ گئی تو اس نقاب پوش عورت نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے؟ تو اس کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، مگر مجھ کو نقاب لگا کر یا اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اب جو نقاب پوش عورت تھی اس نے جو جواب دیا وہی میرا مقصد ہے واقعہ بتانے کا۔ اس نے کہا کہ تم ضرور مسلمان ہو، مگر تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے، تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ میں نے اسلام کو قربانی دے کر پایا ہے اور تم نے اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں دی ہے، بلکہ تم
ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئی اور تمہارے والدین نے کلمہ پڑھا دیا، تم کو جو اسلام ملا ہے وہ وراثت میں ملا ہے، اور مجھ کو جو اسلام ملا ہے وہ قربانی دے کر ملا ہے۔ میں نے اپنے ماں کو چھوڑا ہے، میں نے اپنے باپ کو چھوڑا ہے، میں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، تب جا کے میں نے اسلام پایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوچو میرے مسلمان، جس نے اسلام کو قربانی دے کر حاصل کیا، آج بھی وہ اسلام کی اہمیت کو سمجھتا ہے، تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے ہاتھ میں اسلام کا دامن دیا ہے، اور اسلام ہی ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے کہ جو سچا ہے اور اللہ تک پہنچانے والا ہے، اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب لائیں۔ اگر آپ انقلاب لانے کی خواہش اپنے دل میں رکھیں گے، ارادہ رکھیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ پہلے تم اپنا قدم بڑھا کے تو دیکھو، پھر دیکھو اللہ تمہاری غیب سے کیسے مدد کرتا ہے، پھر دیکھو اللہ تمہاری غیب سے کیسے مدد کرتا ہے۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو بچانا جتنا ضروری ہے، اتنا ہی اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اتنا ہی اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب ہم اس پر عمل بھی کریں گے تو اس کی حفاظت بھی ہوگی اور ہماری کامیابی بھی۔ اگر ہم نے اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر اس کی تعلیمات پر عمل کیا تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔